آج اس کا نام اسپین، پہلے اس کا نام اندلس تھا۔ اس مشہور ترین ملک کا حال یہ تھا کہ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ اتنے بڑے بڑے محدث، علماء، سکالر، حکیم، سائنٹسٹ، پتہ نہیں کیا کیا قسم کے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ سارا یورپ ڈارک ایج میں تھا اور اندلس جو ہے وہ شائننگ ایج میں تھا۔ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ایک زمانے میں اندلس تھا۔ برطانیہ اور فرانس سے لوگ جایا کرتے تھے اندلس، ایسے جیسے آج جاتے ہیں لوگ امریکہ۔ سب سے بہترین بلڈنگیں وہاں، سب سے بہترین سڑکیں وہاں، سب سے بہترین نظام حکومت وہاں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ماحول وہاں تھا۔ 800 سال تک سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی شامت اعمال، مسلمانوں کی کامیاں اور خامیاں جو طرح طرح کی آتی گئیں یہاں تک کہ عیسائیوں کے حملے ہونے لگے۔ حملے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ ان مسلمانوں نے سارا اندلس عیسائیوں کے حوالے کر دیا، مگر ایگریمنٹ کیا کہ ہم سارا اندلس آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں آپ مداخلت نہیں کریں گے، ہمارے مذہب پہ کوئی بین نہیں لگائیں گے، ہمارے مدرسوں کو بند نہیں کریں گے، مسلمانوں کو مذہب چینج کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، مذہبی مداخلت نہیں ہوگی، ہماری نمازیں چلتی رہیں گی۔ سب انہوں نے کہا بالکل اس میں بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، تمام چیزیں۔ اس کے بعد پھر چابیاں ان کے حوالے کر دی، اور چابیاں حوالے کرنے کے بعد جب وہ بادشاہ جس نے چابی حوالے کی تھی جب وہ نکلنے لگا تو پیچھے مڑ مڑ کر رو رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا عورتوں کی طرح رونے سے اب کیا فائدہ، پہلے لڑ کر کے اندلس کو بچاتے تب تھی بات۔ بہرحال عیسائیوں نے ایگریمنٹ کے بیس پر اندلس اپنے قبضے میں لیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا نمازوں کے پابندی نہیں ہوگی، لکھا تھا مسجدیں آباد رہیں گی، لکھا تھا مسلمانوں کو جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام ایگریمنٹ کو پامال کر کے وہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ تمام مسلمانوں کو گاڑیوں میں بھر کر، جہازوں میں بھر کر سمندر میں ڈبو دیا، مسجد میں تالے لگا دیے، تمام مسجدوں میں اذانیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اندلس کی مسجد قرطبہ ہے، اس میں آج بھی نماز پر بین ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ٹھیک، ہم کو تو سناتے ہیں جمہوریت، مذہبی آزادی، خود کا حال یہ ہے۔ مجھے اندلس نہیں سنانا ہے آپ کو، میں تو ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے آپ، ہندوستان یعنی بر صغیر پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو یہاں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، یہاں باقاعدہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کبھی ایک علاقہ فتح کیا، میسور سلطان ٹیپو جب وہ شہید ہو گیا تو فوجی جنرل نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کے کہا تھا آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ کہا جب تک یہ زندہ تھا تب تک ہندوستان ہمارا نہیں بن سکتا تھا۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہو گیا اور اس کی لاش کو دیکھ کر کے پہلے وہ ڈرتا رہا یہ بات زندہ ہوئی تھی، اتنا خوف تھا اس کا۔ اس کے بعد اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کے جنرل ڈائر نے کہا تھا، کیا تھا وہ جنرل، فوجی جنرل، تو اس نے کہا تھا آج کے بعد اب ہندوستان ہمارا ہے، اس کو کبھی چھین نہیں سکتا۔ ایک ایک خطہ قبضہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب دلی پر ان کا قبضہ ہو گیا، قبضہ ہونے کے بعد پھر ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، جس میں تعداد بیان کی جاتی ہے 57,000، جس میں 20,000 سے علماء تھے۔ جو ملتا گیا اس کو گردن اڑاتے گئے، جس کو داڑھی دیکھی یس مولوی سنن سے بیٹھے تھے۔ ٹھیک، قتل عام چلتا رہا۔ جس طرح سے پلان یہ تھا پورے بر صغیر کو ہم عیسائی بنائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے پلان بنائے۔ ان میں پلانوں میں سے ایک پلان یہ تھا کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے عیسائی پادری ہندوستان لائے گئے تاکہ وہ یہاں آ کر کے مسلمانوں کو کہیں تمہارا دین غلط ہے، تم عیسائیت قبول کرو۔ چنانچہ وہ پادری مسجدوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا نبی غلط، تمہارا دین غلط، اور مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو جابرانہ طور پر قابض ہوئے تھے نا، اگر یہاں سے بولتے تو جان مارا جاتا، اسے خاموش سنتے رہتے تھے۔ پھر یہاں سے ان کے ساتھ مناظرہ بھی کوئی کر نہیں پاتا تو اس وقت آپ بڑے بڑے علماء سارے وفات پا چکے تھے، مارے جا چکے تھے۔ ہزارہ مسلمان دلی سے لے کر کے پشاور تک ہر درخت کے اوپر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی تاکہ مسلمان دیکھیں اور یہ کہیں کہ بس آج کے بعد ہم انگریزوں کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اندلس جب اسپین بنا اور اسلام کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو یہ بر صغیر اسپین کیوں نہیں بن پایا، یہاں عیسائیت کیوں نہیں پھیل سکی؟ جواب آیا کہ جو ہی یہاں کے مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ صاحب اب تو حکومت ہماری گئی، مسلمان ہزاروں مارے گئے، علماء بھی مارے گئے، اب یہاں اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، تو مدرسے شروع کیے گئے۔ انہی مدرسوں نے بر صغیر میں اسلام کو بچا لیا۔ وہی دارالعلوم دیوبند۔
اس دارالعلوم دیوبند کے نہج پر پورے ہندوستان، اور اس وقت بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ہزاروں مدرسے ہیں وہ ہزاروں مدرسے اسی نہج پر ہے۔ عوام سے چندہ لیں گے، عوام کے بچے لیں گے، ان بچوں کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے، تمہارا لائیں گے، تمہارے بچوں کو کھلائیں گے اور عالم بنا کر واپس دیں گے۔ چنانچہ عرب ملکوں میں ایسے عالم پیدا نہیں ہو سکے جیسے بر صغیر کے علماء پیدا ہوئے۔ مولانا انور شاہ کشمیری زکوٰۃ کھا کر کے تیار ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی زکوٰۃ کھا کر، یہاں کشمیر میں میر واعظ مولانا یوسف صاحب، مولانا عبد الکبیر صاحب، مولانا میر شاہ صاحب، میرک شاہ صاحب، اور کیسے کیسے علماء۔ یہاں تو کشمیر میں بہت کم، کیونکہ یہاں ڈوگروں کا ظلم چل رہا تھا، یہاں سکھوں کا ڈوگروں کا ظلم تھا، اس لیے یہاں، لیکن یہاں سے جو لوگ گئے ہیں تو وہ زکوٰۃ کھا کر، ان مدرسوں ہی کے ذریعے سے اسلام بر صغیر میں بچا ہے۔ چنانچہ یہ جتنے کتابیں لکھی گئی سب مدرسوں ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہوا مدرسوں، مصنفین پیدا ہوئے مدرسوں کے، ادارے بنے ہیں، کتب خانے بنے ہیں، کتابیں چھپی ہیں، یہ سب ان مدرسوں کے نتیجے میں ہے۔ عرب ملکوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ چنانچہ عرصہ طویل تک عرب ملک ہمارے علماء سے جا کر کے فیض حاصل کرتے تھے، اب ہے وہاں یونیورسٹیاں، اب بنی ہے وہاں، ورنہ نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ مصر کا ایک بہت بڑے مصنف علامہ رشید رضا مصری آئے تھے اور دیوبند تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اگر ہمارے ہندوستان کے علماء نے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا ہوتا تو دنیا میں حدیث ختم ہو چکی ہوتی۔ لولا علماء اخواننا علماء الہند لضیعوا عنا علم الحدیث، علم حدیث ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ علم حدیث کی ساری سند ہمارے پاس ہے، اور وہ سند میں عوام میں سمجھا نہیں سکتا وہ کیسے ہمارے پاس وہ سند ہے، وہ عرب ملکوں کے پاس بھی نہیں ہے وہ سند ہے۔ یہ سب مدرسوں کا تحفہ ہے۔ آج کوئی آدمی کہتا ہے مدرسوں میں زکوٰۃ نہیں لگے گی، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں ہے، مدرسے کیا ہوتے ہیں اور علم کیا ہے۔ تو بہرحال اس بات سمجھ میں آ گیا ہوگا، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے عام طور پر غریبوں کے بچے ہوتے ہیں۔ مالدار حضرات اپنے بچوں کو ہائی فائی سکولوں میں پڑھاتے ہیں، ہائی فائی ڈونیشن دے کر کے، بہت اونچی فیسیں دے کر کے، تو غریب بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ جو غریب بچہ آپ کو سڑک پر ملتا ہے یتیم خانے میں، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، وہی زکوٰۃ اگر مدرسے میں کھا کر کے وہ عالم بنے گا تو آگے چل کر کے، اسی لیے جب کتابوں میں زکوٰۃ کا چپٹر آتا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کے دو فائدے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی اور اشاعت علم کے لیے علماء بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ سارا تب سے شروع ہوا جب سے مسلمان حکومتوں نے اسلام پڑھانے کا کام اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ورنہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جیسے نظامی تعلیم چلاتے ہیں سکولوں کا تعلیم، ویسے ہی ان کو دینی تعلیم کا نظام چلانا ہے، یہ اسلامی حکومت کی ڈیوٹی ہے۔ اور مسلمان مملکتیں ہمیشہ ہی کرتی، مغل دور میں کہیں کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، مغل دور میں عالموں کو اماموں کی تنخواہیں گورنمنٹ دیا کرتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی پوچھے گا کہ صاحب اسلام کا نظام یہ ہے، حکومت کا کام ہے مسجدوں کے امام مہیا کرنا، ان کی تنخواہیں دینا، ان کے لیے امام تیار کرنا، ان اماموں کو وہ علم وہ صلاحیتیں پیدا کرانا، ایسے ادارے قائم کرنا جہاں سے عالم بھی پیدا ہو، مفتی پیدا ہو، محدث پیدا ہو، امام پیدا ہو، قاری پیدا ہو، سارے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، مسلم گورنمنٹوں کی۔ ٹھیک، آج تو 50 مسلمان ملک پیدا نہیں، وہ تو اسلام کو بین لگاتے ہیں، وہ تو اسلام کو، اب تو مصر میں کہا جاتا ہے قرآن کی وہ آیتیں نکال دو جن آیتوں میں یہودی و نصرانیوں کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے، اور مصری حکومت تیار ہے، کیونکہ سب یہود نواز ہیں، سب عیسائی نواز ہیں، سب ان کے ایجنٹ ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کے اندر یہ جو مدارس ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ صاحب اسلام تو اب جتنا بچ رہا ہے وہ انہی کے ذریعے سے بچ رہا ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک سائنٹسٹ بنتا ہے، ایک دکاندار بنتا ہے، ایک بزنس مین بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دین چاہیے، یہ دین اسے پوچھنا ہے، کس سے پوچھے گا؟ تو امت کی ڈیوٹی ہے علماء تیار کریں۔ جہاں لوگ کہتے ہیں عید مدرس کا اچھا بگا، جب کوئی انسان یہ جملہ بولتا ہے تو میں فوراً سمجھتا ہوں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا یہ نہ یہ جانتا ہے کہ اسلامی علوم کیا کیا ہیں، نہ یہ جانتا ہے مسلمان سوسائٹی کی ضرورتیں کیا کیا ہیں، نہ یہ جانتا ہے مسلمان سوسائٹی اس وقت کس حال میں ہے۔ یہ جملہ علامت اس بات کی ہے کہ ان تینوں چیزوں سے یہ ناواقف ہے، تبھی یہ جملہ بول رہا ہے عید مدرس کا لگن، ورنہ یہاں تو علاقوں کے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے علاقوں میں ایک شخص بھی امامت کے قابل نہیں ہے، اور خاصا سارے مسلمانوں کا علاقہ۔ یا ادھر حاجن سائڈ میں ایک گاؤں میں ایک دفعہ جمعے کے دن تبلیغ والوں نے مجھے فون کیا، اب جتنا امام ہے نا، اب دیکھیے صورتحال کیا ہے گاؤں کی۔ گاؤں میں جامع مسجد ہے، ان کا امام ہے یونیورسٹی کا طالب علم، اس بیچارے کو ایگزام دینے کے لیے یونیورسٹی آنا پڑا، وہ جا نہیں سکا واپس۔ 4 جمعوں میں گاؤں والوں کو امام نہیں مل سکا، 4 جمعوں میں گاؤں والوں کو امام نہیں مل سکا۔ اس جمعے میں تبلیغ والے آئے ہیں تو تبلیغ والوں سے کہتے ہیں آج تم جمعہ پڑھاؤ۔ گاؤں کی حالت یہ ہے، 100% مسلمان ہیں، 4 جمعوں میں ان کو امام نہیں مل سکا، مگر گامس مشو بحث چلان کیا یزید اوسا صحابی کنہ بحث ات پہ
گاؤں میں بحث اس پر چل رہی ہے یزید صحابی تھا یا نہیں، اس کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے یا نہیں، اس پر لڑائی چل رہی ہے. مسجد میں امام نہیں، 4 جمعہ نہیں ہو سکے. یہ ہے امت کی حالت. میں سمجھتا ہوں، امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، صحیح عمل بھی عطا فرمائے، اور ہم کو دین پر قائم بھی رکھے اور ہمارے نسلوں کو دین پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور